ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از دی سرونٹ، شارٹ اسٹوری نمبر 5 آف یور انگلش ٹیکسٹ بک۔ تو آج ہم اس کہانی کی انٹروڈکشن لیں گے۔ دس از اے ٹچنگ اسٹوری آف اے پیزنٹ لیڈ۔ یہ ایک دیہاتی لڑکے کی، ایک کسان لڑکے کی ایک کہانی ہے۔ گیراسم comes to Moscow to find himself a place۔ گیراسم جو ہوتا ہے وہ ماسکو چلا جاتا ہے to find himself a place، to find himself a job، نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے، ماسکو چلا جاتا ہے۔ اور ماسکو جو ہے is the capital of Russia and with the influence of a countryman of his a coachman۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس کے اپنے ہی کنٹری مین جو تھے، ایک کوچ مین مینز اے پرسن ہو ڈرائیوز اے کوچ اور کیریج، جو کوچوان ہوتا ہے، جس طرح ٹانگے والا ہوتا ہے۔ تو ایک کوچ مین جو تھے، اس کے اثر رسوخ کی وجہ سے، کیونکہ اس کا ایک اچھا سا رشتہ بنتا تھا اپنے مالک کے ساتھ، ماسٹر کے ساتھ۔ اور یہ کوچ مین جو تھے ہو از لیونگ ود اے ویلدی مرچنٹ، جو ایک دولت مند مرچنٹ کے ساتھ کام کرتا تھا، اور اس نے اس مرچنٹ کا، جو اس کے مالک تھے، اس کا دل جیتا تھا۔ ایک اچھی خاصی زبان اس کی چلتی تھی، اور یہ کوچ مین جو تھے یگور، جس کا نام تھا یگور ڈینیلچ، یہ رشین نام ہے۔ تو اس نے اپنے مالک کا دل جیتا تھا۔ He here gets the position of assistant janitor، اور اس کوچ مین کی وجہ سے، اس کے اثر رسوخ کی وجہ سے، اس کو ایک جینیٹر کا پوسٹ ملتا ہے۔ جینیٹر مینس ون ہو لکس آفٹر دا بلڈنگ، چوکی دار۔ This place was formerly occupied by an old man۔ لیکن جو جگہ گیراسم کو لینی تھی، اس سے پہلے یہاں پہ ایک بوڑھا آدمی کام کرتا تھا، اسی گھر میں، مرچنٹ کے گھر میں۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن بہت سالوں سے وہ اس اپنے مالک کی، جو مرچنٹ تھا، اس کی خدمت کرتا تھا۔ اب گیراسم کے لیے یہ امتحان کی گھڑی تھی کہ کیا میں ان کی اس بوڑھے آدمی کی جگہ لے لوں یا نہیں۔ It was by the advice of his coachman that the merchant sent away the old man۔ تو کوچ مین جو تھا، اس نے اپنے مالک کا دل جیتا تھا، اور اس کے کہنے پر، کوچ مین جو ہے، اس کے کہنے پر، جو اس کے مالک مرچنٹ تھے، کافی دولت مند تھے، سینٹ اوے دا اولڈ مین، اس نے اس بوڑھے آدمی کو گھر سے نکالا، جو اس کا نوکر تھا، بہت سالوں سے اس کی خدمت کرتا تھا، اور اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اینڈ ان ہز پلیس پٹ دا ینگ لیڈ، اور ریپلیسمنٹ کے طور پر اس بوڑھے آدمی کے بدلے، کوچ مین کی وجہ سے یہ مالک مجبور ہوتا ہے، اور اس نے اس بوڑھے آدمی کو نکالا جو سالوں سے اس کی خدمت کرتا تھا۔ اینڈ ان ہز پلیس پٹ دا ینگ لیڈ، اور اس گیراسم جو تھے، جو ایک نوجوان لڑکا تھا، تو اس نے اب فیصلہ لیا کہ اب یہ کام گیراسم سنبھالے گا۔ The lad arrives in the evening to begin his work، اور شام کو جب گیراسم جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اپنے کام کی شروعات کرنے کے لیے۔ And in the yard hears the old man's complaints، اور اسی مکان کے صحن میں وہ کچھ آوازیں یا کچھ ایسے شکایات وہ سنتا ہے، اور سننے کے بعد
جب وہ ان کی باتیں سنتا ہے، خاص طور پر جو یہ بوڑھا آدمی تھا جو سالوں سے خدمت کرتا آیا تھا اور بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی بیوی تھی، اور ان کی بات چیت جو چل رہی تھی، یہ ساری باتیں گراسم نے سن لی. اور کیا ہوا؟ ان دا سرونٹس روم، جو نوکر کا کمرہ تھا جہاں یہ بوڑھا اور اس کی بیوی بہت سالوں سے رہتے تھے، یہ آواز، یہ باتیں جو وہ آپس میں کہہ رہے تھے، ساری باتیں جراثیم نے سن لی. for having been discharged for no cause whatsoever. اور ان کو بنا کسی وجہ کے نکالا جا رہا تھا، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی. only to make room for the young fellow. room means place. صرف اس غرض سے، کوچ مین کی چاپلوسی کی وجہ سے، کیونکہ اس کی زباں بخوبی چلتی تھی اپنے مالک کے سامنے، اور مالک ہر ایک بات مانتا تھا اس کوچ مین کی. تو اسی لیے only to make room for the young fellow. صرف مقصد اتنا ہی تھا کہ بوڑھے آدمی کو نکالنا تھا اس بڑھاپے کی عمر میں، اور گراسم جو تھے اس کو کام سنبھالنا تھا ان کے بدلے، جو کافی جوان تھا. The lad suddenly feels pity for the old man and is ashamed to have pushed him out. اور lad جو ہے، جو جراسم suddenly feels pity for the old man، اس کو feels pity kind، اس کو ترس آ جاتا ہے، آر آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے اس بوڑھے آدمی پر اور اس کی بیوی پر، اور جو کچھ بھی باتیں اس نے سنی اس کا دل ہی پگھل گیا. اینڈ از ashamed to have pushed him out. اور وہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے ان بوڑھوں کو اس بڑھاپے کی عمر میں نکالا جا رہا ہے. تو جراثیم کا دل ہی پگھل گیا. He reflects for a moment. وہ سوچتا ہے. He thinks for a moment. اور اب وہ سوچتا ہے کیا میں ان کی جگہ لے لوں یا نہیں. Waivers means to sway back. پیچھے رہنا. اس نے اب سوچنے کے بعد یہی فیصلہ لیا. I should sway back means waiver to sway. پیچھے رہنا. مجھے پہل نہیں کرنی چاہیے، مجھے پیچھے رہنا چاہیے، مجھے کسی کا دل اس وقت نہیں توڑنا چاہیے، میں جوان ہوں. And finally decides to give up the place. چھوڑنا. give up means چھوڑنا. تو اس نے کہا کہ میں ان کی جگہ نہیں لوں گا. which he needs and اور جو وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں اتنے سالوں سے اس بوڑھے آدمی اور اس کی بیوی کو نکالا جا رہا تھا. جراثیم کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، اور اس نے فیصلہ جو لیا وہ تھا یہی کہ میں ان کی جگہ ہرگز نہیں لوں گا. اینڈ وچ ہیز پلیزڈ ہم سو مچ. اور جراثیم کو ایک سیٹسفیکشن ملتی، وہ کافی خوش ہو جاتا ہے اپنے ڈیسیجن سے. which has pleased him so much. He is feeling excited, he is feeling pleased, he is feeling happy. وہ اپنے آپ سے بہت خوش تھا اپنے فیصلے سے. learn about his humility in the story. تو اسی لیے اس سٹوری میں جو مین کریکٹر ہے وہ ہے گراسم، اور اس کی جو ہیوملٹی ہے، ان کی ساری عاجزی ہوتی ہے، وہ سبمسیو ہوتا ہے، موڈسٹ ہوتا ہے، ہمبل نیچر کا ہوتا ہے، اس کے اندر انسانیت ہوتی ہے، ایک رحم دل ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک مین کریکٹر اس میں ہے گراسم، کہ کیوں اس نے ان اولڈ مین جو تھا، جو نوکر تھا، اس کی جگہ نہیں لے لی. اور اس نے سوچا، بار بار سوچا، اور اس نے کہا کہ آئی شوڈ سوے بیک، مجھے ان کی جگہ ہرگز نہیں لینی چاہیے. اٹ شوز دی ہیوملٹی آف گراسم ان دا اسٹوری، کہ وہ کتنے سبمسو تھے، موڈسٹ تھے، اور کتنے ہمبل نیچر کے تھے. تو دس از دا انٹروڈکشن آف دی شارٹ اسٹوری. تو کل ہم اس کہانی کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے. تھینکس. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.